اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔ قرآن پاک کی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو شخص مومن ہو، کیا وہ شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفاء یعنی انتخاب قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اصطفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا، اگرچہ اصطفاء کے درجات مختلف ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ کا اصطفاء اعلیٰ درجہ میں ہے اور امت محمدیہ کا بعد کے درجہ میں ہے۔ گویا اس امت کو ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے یہ ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر غلبہ شوق و مسرت سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فقراء مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء و مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پراگندہ بال گرد آلود پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے
اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں۔ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندہ کو میلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اگر اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندہ اور بندی پر احد پہاڑ جیسے گناہ ہوں تو اندرونی بخار اور سر کا درد مسلسل رہنے کی وجہ سے ان کے گناہوں میں سے کسی گناہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے، اس بخار پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، جس بندہ کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ پر راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے ان جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا اور اب بیماری یا سفر کی وجہ سے ان کو نہ کر پاتا ہو۔ حضرت ابو سعید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلا خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی، معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو، میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ لوگوں سے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ قبیلہ بنی مجاشع کے حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔